السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اکثر و بیشتر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو عید کی نماز ہوگی یا نہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئے قصداً چھوڑ دی تب بھی آپ کی عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اس سے عید کی نماز کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن فجر کی نماز جو قضا ہوئی ہے اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ دوسرا ایک مسئلہ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عید کے دن فجر نماز کے بعد عید کی نماز ہونے تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پڑھنا ہے تو عید کی نماز کے بعد گھر پر آ کر پڑھیں۔ ایک مسئلہ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ عیدگاہ پر لوگ پہنچ کر فجر کی نماز کی قضا پڑھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کی قضا ہو گئی ہو تو یا گھر پر عید کی نماز کے بعد گھر جا کر پڑھ لیں، عیدگاہ پر نہیں پڑھیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اب ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ عید کی نماز کی نیت کریں۔ نیت کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیرات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے مومنہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ دیکھیں، ایک آسان طریقہ اور ہے کہ خالی دل میں ارادہ کر لیں کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ لیکن چاہیں تو آپ جیسے بتایا ویسے کر لیں، زبان سے کہہ دیں۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اور فوراً ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ لوگوں کو بھی یہی کرنا ہے۔ امام صاحب جیسے ہی پہلی تکبیر کہیں اللہ اکبر تو آپ لوگوں کو بھی ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ نہیں چھوڑ، امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی ثنا پڑھنی۔ ثنا مکمل ہوتے ہی امام صاحب تکبیر کہیں گے، کان کی لو تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں، تیسری تکبیر میں بھی امام صاحب ہاتھ کان کی لو تک اٹھا کے چھوڑ دیں گے۔ آپ کو بھی یہی کرنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اس وقت سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے تو آپ کو خاموش رہنا ہے۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو امام صاحب کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں جاتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے۔ ڈائریکٹ کھڑے ہونے کے بعد نیت باندھنی ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، آپ کو خاموشی سے سننا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی تکبیر کہنا ہے۔ پھر دوسری بار کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی کہنا ہے، اور پھر تیسری بار کہیں گے اللہ اکبر کہنا، ہاتھ چھوڑیں گے، آپ کو بھی چھوڑنا ہے۔ پھر چوتھی تکبیر میں امام صاحب تکبیر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں جائیں گے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ڈائریکٹ رکوع میں جائیں گے، آپ کو بھی رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، یعنی رکوع میں جا کر سبحان رب العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے سے دوبارہ جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان رب الاعلیٰ۔ سجدے سے اٹھ کر التحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ لوگ اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔